بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت فرما رہے تھے زینت القراء فخر المجودین القاری المقری استاذ القراء الشیخ اکبر مالکی حافظہ اللہ تعالی۔ یقیناً اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ انسان صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھ جائے۔ یہی وہ پاکیزہ عمل ہے جس کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے دیگر مشائخ کو جو ابھی تشریف لائے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے ممنون و مشکور ہیں، اور اسی طرح شیخ اکبر مالکی حفظہ اللہ کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پروگرام میں وقت دے کے زینت بخشی۔ میں بقیہ پروگرام کی ترتیب کے لیے شیخ محترم شیخ اسحاق نذیر حفظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور پروگرام کو آگے چلائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بلا تاخیر اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا پنجاب فیصل آباد سے وفاق المدارس السلفیہ کے یہاں نمائندے اور وہاں جامعۃ السلفیہ فیصل آباد کے سینئر مدرس، مصنف کتب کثیرہ، محقق عالم دین فضیلت الشیخ فاروق الرحمان یزدانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ محترم جناب شیخ فاروق الرحمان یزدانی صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے، بعین ہی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی غیر مشروط طور پر اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام ہے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نماز مغرب کے وقت نماز کی جماعت کے لیے صف بندی کرنے کے
موقع پر جناب محترم و مکرم قاری محمد ابراہیم جنا گڑھی حافظہ اللہ تعالی نے جس دبنگ انداز سے احباب کو صف بندی کی توجہ دلائی ہے، سچی بات ہے کہ یہ انہی کا حصہ ہے، اور وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان کا حق بھی۔ میں ان کے لیے بھی اور ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی زندگیوں میں کتاب و سنت کی اشاعت، ترویج اور تبلیغ کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی، دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ حضرت قاری صاحب کے اعلان سے ہی میں نے بھی کچھ ہمت کرتے ہوئے یہ عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے مختلف طبقات ہیں، خاندان کے لحاظ سے، مالی حیثیت کے اعتبار سے، یا اچھے اور برے اعمال کے لحاظ سے لوگ مختلف طبقات میں تقسیم ہیں۔ آخرت کی زندگی میں، حشر کے میدان میں بھی یہی صورت ہوگی کہ لوگ مختلف حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن انجام کار، آخر کار صرف دو گروہ باقی ہوں گے۔ ایک کے بارے میں فرمایا فریق فی الجنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے مالک اور وارث ہوں گے۔ دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا فریق فی السعیر، کہ وہ جہنم کا ایندھن ہو۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم سب کو یہ چاہیے، ہم کوشش کریں کہ اس گروہ میں اپنے آپ کو شامل کریں جس گروہ نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اعلان کے بعد جنتوں کا وارث بنے۔ جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، قرآن مجید سارے کا سارا ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے واضح راہیں متعین فرما دی، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کے متعلق پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان نبوت سے جنت کی ضمانت دی۔ کئی ایک ایسے اعمال ہیں، علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، میں ان تمام مشائخ کی موجودگی میں یہ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے اعمال موجود ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس کا گھر جنت پہ بنائے گا، یا کئی موقع پر فرمایا کہ میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت کا۔ ان تمام اعمال میں سے صرف ایک عمل کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ الترغیب والترہیب میں یہ روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ جانتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک وہ زبان ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کا کوئی مسئلہ بھی اپنی مرضی سے بیان نہیں فرماتے جب تک اللہ وحدہ لا شریک عرش کی بلندی سے اس کا حکم نازل نہیں فرماتے۔
مسند احمد میں ایک روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے اس زمین میں بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی؟ ہم سبھی اس پہ غور کریں تو ہم اپنے اپنے لحاظ سے فیصلہ کریں گے کہ یہ کاروبار کے لحاظ سے یہ جگہ، یہ محلہ، یہ مارکیٹ اچھی ہے، اور کاروبار اور دکانداری کے لحاظ سے یہ محلہ مارکیٹ جو ہے وہ نامناسب ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ زمین پہ بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کر کے پھر تجھے بتاؤں گا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے فرمایا جبریل بتاؤ اس زمین پہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بری اور بدترین جگہ کون سی؟ عرض کی اللہ کے رسول ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، میں اللہ وحدہ لا شریک سے پوچھ کر پھر آپ کو بتاؤں۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا، واپس آئے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے اطلاع دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من السائل، بھئی جس بندے نے وہ سوال کیا تھا وہ کون ہے؟ عرض کرتا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میرا یہ سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ بات بتائی ہے کہ خیرھا مساجدھا وشرھا اسواقھا، اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جس پر اللہ کا گھر مسجد تعمیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے بہت ساری نیکیاں اس کے لیے سبب بن جاتی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوا ہے، اللہ سے دعا کرے گا، مسجد میں آیا ہے، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، اور اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے تو کئی قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چغلی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ بازار اور مارکیٹیں یہ بری جگہ جہاں انسان کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر خود گناہ نہ بھی کرے تو کئی دوسرے لوگوں کے کیے ہوئے گناہ جو ہے ان میں یہ شامل اور مبتلا شریک ہو جاتا ہے۔ کہیں سے گانے کی آواز آ جاتی ہے، کہیں سے گالی کی آواز آ جاتی ہے، کہیں غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، حالانکہ اس نے یہ ارادتاً کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ان سب میں یہ شامل ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اتنی سادہ سی بات کا سوال بھی جواب بھی نہیں دیا جب تک اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو آگاہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ وحی کے بغیر شریعت کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ اور جو ابھی حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کہی بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سد فرجۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ نماز میں صف بندی کے وقت صف کے درمیان جو دو نمازیوں کے بیچ میں خلا ہوتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے، اپنے دائیں بائیں نمازی بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان کے راستے اور گزرگاہوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت میں بنا دے۔ مشائخ اعظام کی کثرت ہے، میں ان سب کے علم و فضل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر یہ بات صیغہ مجہول کے ساتھ بیان کی جاتی تب بھی اس کی حیثیت وہی تھی، لیکن کائنات کے امام نے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہہ کر صیغہ بھی معروف کا استعمال کیا، فاعل کو بھی ظاہر بیان کیا،
کہ बनल्लाह हो, अल्लाह वाहदहू ला शरीक उसका घर जन्नत में बनाएंगे। इसका माना है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को ये बात इरशाद फरमाई, जो बंदा सब दुरुस्त करते हुए, सब बंदी करते हुए पांव के साथ पांव मिला के खड़ा होगा और दो नमाजियों के दरमियान में खला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमा रहे हैं मैं उसका घर जन्नत में बना दूंगा। अब जिस बंदे को मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन है, सच्चा जानता है, ईमान लाता है, उसको चाहिए जन्नत में घर बनाना चाहता है तो फिर नमाज जब पढ़ता है साफ में अपने दाएं बाएं नमाजी भाई के पांव के साथ पांव मिला के खड़ा हो। दो नमाजियों के दरमियान में खला नहीं रहना चाहिए कि जब हशर के मैदान में फैसले होंगे उस वक्त सिर्फ दो ही गिरोह होंगे, फरीकुन फिल जन्नत व फरीकुन फिस सईर, या जन्नत में बने बनाए घर मिलेंगे या फिर ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक मुझे भी आप सब भाइयों को भी जहन्नम के दोज़ख के अजाब से बचा के जन्नत की नेमतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।